السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدث ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کے پشت انور سے آپ کی ماں حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں منتقل ہوا تو روئے زمین کے تمام جانوروں کو اور خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالی نے بولنے کی طاقت عطا فرما دی، اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس نبی شکم مادر میں جلوہ گر ہو چکا ہے، جس کے سر پر تمام دنیا کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو خوشخبریاں دیں، اسی طریقے سے دریاؤں اور سمندروں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق مبارکبادیاں دیں اور کہا کہ اب حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت دوشنبہ کے دن حضرت آمنہ کے گھر میں اللہ کے سب سے عظیم پیغمبر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب حرم شریف میں طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، آپ آتے ہیں اور اپنے پیارے پوتے کو سینے سے لگا کر حرم کعبہ لے جا کر انہیں وہاں پر فیضان الہی سے مالا مال کرتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک مہینہ ہے جس کی سعادتوں اور بہاروں سے ہم آپ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس موقع پہ ایک بہت عظیم الشان واقعہ جو ذہن میں ابھر کر کے آیا ہے، میں آپ حضرات کو سناتا ہوں کہ میلاد النبی کی محفلیں منعقد کرنے سے یا میلاد منانے سے انسان کو کتنا بڑا فائدہ ملنے کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ حضور کی ولادت جب ہوئی تو حضور کا چچا ابو لہب، جس کی ایک باندی کا نام سویبہ تھا، بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری جب اپنے آقا کو سناتی ہے تو ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری کو سن کر فوراً ہی اپنی انگلیوں سے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب وہ مر گیا اور گھر والوں کے خواب میں آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تیرا کیا حشر ہوا، تو اس نے یہی جواب دیا کہ بڑی تکلیف میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کا دن جب آتا ہے تو اسی انگلی سے کچھ راحت مجھے میسر کر دی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میلاد شریف کی خوشی میں کچھ کرنا، اہتمام کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، محبوب عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں اسے پسند ہوں گی یقیناً اس پر انعام اور فضل عطا